بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی کہ جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستوں، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی ہرگز نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہدِ طفولیت سے سنِ بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اب علی آپ بھی جائیں۔ سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور پاک کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ختیجہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی رشت و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک،
2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। हज़रत अली हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत व इज़्ज़त से इंशाअल्लाह अज़्वजल आज रात से तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहा करोगे। रुखसती की रात हुजूर अकरम ने अपनी लख्ते जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वह रोने लगी। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों कर राज़ी ना होंगी, आप तो मेरी रज़ा बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालत व मामले के मुतालिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज़्ज़त व फ़ख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मानंद है। आज रात हम अपने रब अज़्वजल की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक रखता है। उसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे कदीर अज़्वजल की इबादत करने लगे। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सईदा फ़ातिमा ने ये सुना तो आपको कुरान की आयत याद आ गई कि तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों में से राह खुदा में इंफाक ना करो। आपने शबे ज़फ़ाफ़ में ही अपना शादी वाला जोड़ा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, उस बुढ़िया को दे दिया। अल्लाहु अकबर। चुनाचे हक़-ए ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में और रात इबादत-ए इलाही में बसर की। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबी पाक हज़रत फ़ातिमा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे, इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हज़रत हारिस बिन नुमान जो कि जलीलुल क़द्र सहाबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरा घर जो आपके साथ है वो आप ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। इस तरह से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए बन गए। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ईमान वॉइस को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।